قذافی کے حامیوں اور عبوری کونسل کی فوج میں ہتھیار ڈالنے کے مسئلے پر بات چیت ناکام۔ بنی ولید شہر میں خوفناک لڑائی کا اندیشہ، باغیوں نے شہر کو 3 طرف سے گھیر لیا۔ سیریا کے حما اور ہومس شہروں میں فوج کی یلغار، گھر گھر دھاوے۔ ریڈ کراس کمیٹی کے چیف نے کی بشار الاسد سے ملاقات۔ حسنی مبارک کے خلاف مقدمے کی سنوائی، عدالت کے باہر احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ ترکی غزہ کی ناکہ بندی کو انصاف کی عالمی عدالت میں چیلنج کرے گا۔ افریقہ میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں، اقوام متحدہ نے کی فوری امداد کی اپیل۔ سی بی آئی نے کرپشن کے کیس میں کرناٹک کے طاقتور رکن اسمبلی گالی جنادھن ریڈی کو گرفتار کر لیا، حیدرآباد منتقل کرنے کے بعد 14 دن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ زخمی سچن تینڈولکر انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں حصہ نہیں لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فاصل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 14 کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیا، خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیبیا میں عبوری حکومت کی حامی فوجوں نے کہا ہے کہ ریگستانی شہر بنی ولید میں موجود معمر قذافی کے حامیوں کے ساتھ بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ عبوری حکومت کی حامی فوج نے شہر کو 3 طرف سے گھیر لیا ہے اور وہاں موجود قذافی کے حامیوں سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ دارالحکومت تریپولی سے کوئی 150 کلومیٹر دور مشرق میں واقع بنی ولید شہر ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جو ابھی قذافی کے وفاداروں کے پاس ہے۔ بات چیت میں حصہ لینے والے باغیوں کے ایک نمائندے نے بتایا کہ قذافی کے وفادار بنی ولید کے لوگوں کو علاقہ چھوڑ کر جانے نہیں دے رہے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ یا تو ان لوگوں کو انتقام کے طور پر ہلاک کر دیا جائے گا یا انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کی ناکامی کے بعد اب اس معاملے کو فوجی کمانڈرز کو سونپ دیا گیا ہے۔ لیبیا کی عبوری کونسل نے یہ بھی کہا کہ اب اسے یقین ہے کہ کرنل قذافی کے بیٹے خمیس قذافی مارے جا چکے ہیں۔ عبوری کونسل نے کہا کہ خمیس قذافی تریپولی کے قریب ایک جھڑپ میں مارے گئے اور انہیں بنی ولید کے قریب دفنایا گیا۔ اس جھڑپ میں انٹیلیجنس ادارے کے سابق چیف عبداللہ سنوسی کا بیٹا بھی مارا گیا۔ اس دوران بنی ولید شہر کے آس پاس قذافی کے مخالف ہزاروں باغی جمع ہو رہے ہیں اور وہاں ایک خوفناک لڑائی کا اندیشہ ہے۔ خبر ہے کہ قذافی کے وفادار سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیبیا کے زیادہ تر علاقوں پر باغیوں کا کنٹرول ہے، لیکن انہوں نے ایک عبوری حکومت قائم کر لی ہے اور وہ اس وقت تک فتح کا اعلان نہیں کر سکتے جب تک قذافی کو پکڑ نہیں لیا جاتا اور بن ولید جیسے علاقوں پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ اس دوران ناٹو کے چیف اینڈرس فوگ راسمیوسن نے لیبیا کے حالات کے بارے میں ایک میٹنگ میں غور کیا۔ قذافی حکومت کی مخالف فوجوں کے کمانڈر نے مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ 2004 میں انہیں لیبیا منتقل کرنے کے لیے معافی مانگے۔ عبدالحکیم بلچ پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا تھا اور بینکاک میں گرفتاری کے بعد انہیں ٹارچر کیا گیا تھا۔ انہیں امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں CIA اور MI6 نے ایک آپریشن میں لیبیا منتقل کیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ ان الزامات کی چھان بین کی جائے گی کہ کیا برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 اس معاملے میں ملوث تھی۔ لیبیا میں باغیوں نے قذافی کے ساتھی اور سابق فوجی جنرل احمد عبداللہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ باغیوں نے احمد عبداللہ کو تریپولی میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چائنا کی ہتھیاروں کی کمپنیوں نے ہتھیاروں کی فروخت کے لیے جولائی میں معمر قذافی کی فوج کے نمائندوں سے بات چیت کی تھی، لیکن اس میں چائنا کی حکومت کی مرضی شامل نہیں تھی۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ لیبیا کو کوئی ہتھیار نہیں پہنچائے گئے۔ سیریا کی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے حما اور ہومس شہروں پر یلغار کر دی ہے اور کم سے کم 10 لوگ مارے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ 30 سے زیادہ فوجی گاڑیاں اور سیکیورٹی فورسز پیر کی صبح حما شہر میں داخل ہوئیں اور شہر میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہومس شہر میں بھی ایسا ہی آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز نے بعض لوگوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ سیریا میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے بتایا کہ فوج نے ترکی کی سرحد کے قریب دیہاتوں اور بعض دوسرے مقامات پر خاص طور پر ملک کے وسطی علاقوں میں دھاوے کیے۔ یہ دھاوے صدر بشار الاسد کی حکومت سے بغاوت کرنے والے ایک اعلیٰ عہدیدار کی تلاش میں کیے گئے ہیں۔
ہما کے صوبے کے اٹارنی جنرل عدنان باقر نے پچھلے ہفتے 2 ویڈیوز میں پیش ہوتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بشار الاسد مظاہرین کو کچلنے کے لیے اپنے والد حافظ الاسد کے دور کے ریٹائرڈ جنرلز کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان ریٹائرڈ فوجی آفیسرز نے 1982 میں اخوان المسلمین کی تحریک کو کچلنے میں اہم رول ادا کیا تھا اور ان کی نگرانی میں سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا گیا تھا۔ سیریا کے ایک سرکاری اخبار نے تیل کے امپورٹ پر پابندی کے یورپی یونین کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یورپ اپنے نوآبادیاتی ماضی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیریا کے اخبار التورا نے یہ بات بتائی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے سربراہ نے سیریا کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی اور قیدیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ ریڈ کراس کمیٹی کے چیف جیکب کیلنبرگ کی بشار الاسد سے یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں خون خرابے کی مسلسل خبریں مل رہی ہیں۔ یمن کے ایک جنگی ہوائی جہاز نے ایک مسجد پر بم حملہ کرتے ہوئے 7 لوگوں کو جاں بحق کر دیا۔ مقامی لوگوں نے یہ بات بتائی۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس نے اپریل کے مہینے میں جارڈ شہر پر اور اس کے ایک قریبی ٹاؤن پر قبضہ کر لیا تھا۔ یمن کی وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ جنوبی علاقے پر ہوائی حملوں میں القاعدہ کے 17 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ یمن کی حکومت فوجی کارروائی کے باوجود ملیٹنٹس کو شہروں سے نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ یمن کی سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت صنعا میں فائرنگ کرتے ہوئے 5 لوگوں کو زخمی کر دیا۔ یہ لوگ صدر علی عبداللہ صالح سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کر رہے تھے۔ یمن میں فروری کے بعد سے تقریباً روز ایسی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک عدالت کے باہر پولیس اور ان لوگوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن کے رشتہ دار اس سال کے شروع میں بغاوت کے دوران مارے گئے تھے۔ یہ جھڑپیں سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف مقدمے کی سنوائی کے دوران ہوئی۔ مظاہروں کے دوران ہلاک لوگوں کے رشتہ داروں نے اس وقت سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا جب انہیں اجازت کے بغیر عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ جھڑپوں میں کم سے کم 5 لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک پولیس والا بھی شامل ہے۔ جلد ہی یہ جھڑپیں قاہرہ کی سڑکوں پر پھیل گئیں۔ حسنی مبارک، ان کے سابق وزیر داخلہ حبیب العادلی اور 6 دوسرے سینئر عہدیداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے عوامی بغاوت کے دوران احتجاجیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ الزام اگر ثابت ہوتا ہے تو انہیں موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ایجپٹ کی عدالت میں سابق صدر حسنی مبارک اور دوسروں کے خلاف مقدمے کی یہ تیسری سنوائی تھی۔ حسنی مبارک کو پہیوں کے ایک پنجرے کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس دوران 83 سالہ حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں علا اور جمال مبارک پر کرپشن اور اقتدار کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا۔ اسی کیس میں حسنی مبارک کے ایک اور قریبی ساتھی اور بزنس مین حسین سلیم پر بھی مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو فرار ہیں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک قابل اعتراض اور مشکوک سمجھوتا کرتے ہوئے عوام کی دولت کو ضائع کیا تھا۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی ناکہ بندی کو انصاف کی عالمی عدالت میں چیلنج کرے گا۔ پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے امدادی قافلے آزادی پر حملے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ احمد داوطوغلو نے کہا کہ ترکی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو قبول نہیں کرتا جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ کی ناکہ بندی جائز ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب پچھلے دنوں ترکی نے اسرائیل کے سفیر کو نکال دیا اور یہودی ملک کے ساتھ اپنے تمام فوجی سمجھوتے ختم کر دیے۔ اقوام متحدہ نے افریقہ کے قحط سے متاثرہ علاقوں کو انسانی امداد دینے میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے جہاں ایسا ڈر ہے کہ 7,50,000 لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن کے ادارے اور ایک دوسری تنظیم نے خبردار کیا کہ یہ قحط اب صومالیہ کے دوسرے علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ صرف صومالیہ میں 4 ملین لوگ قحط سے متاثر ہوں گے ایسا ڈر ہے جن میں سے 6 لاکھ بچے شامل ہیں اور 7,50,000 لوگوں کو فوری راحت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ نیشنل نیوز۔ سی بی آئی نے کرناٹک کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی گالی جنادھن ریڈی کو اوبولاپورم مائننگ کمپنی کے خلاف کرپشن کے ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ جنادھن ریڈی اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر تھے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی سی بی آئی کی ایک ٹیم نے جنادھن ریڈی کو ان کے مکان پر دھاوے کے بعد گرفتار کیا۔ جنادھن ریڈی کرناٹک کے طاقتور ریڈی بھائیوں میں سے ایک ہیں۔ بتایا گیا کہ جنادھن ریڈی کے گھر میں دھاوے کے دوران 30 کلو گرام سونا اور 1.5 کروڑ روپے نقد رقم پائی گئی۔ کرناٹک کے سابق وزیر گالی جنادھن ریڈی اور ان کے بہنوئی بی وی سرینواس ریڈی کو سی بی آئی کی خصوصی ٹیم نے گرفتاری کے بعد حیدرآباد منتقل کیا۔ سی بی آئی نے کرناٹک کے بیلاری علاقے میں پیر کی صبح جنادھن ریڈی کے مکان پر دھاوا کیا۔ ان کے خلاف غیر قانونی کان کنی اور کرپشن کے کئی الزامات لگائے گئے ہیں۔
इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें जनार्दन रेड्डी से जोड़ने पर मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जनार्दन रेड्डी का मुझसे क्या ताल्लुक हो सकता है, वो एक अलग आदमी है और एक अलग रियासत में रहते हैं। जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त हुई है जब सीबीआई जगन मोहन रेड्डी के गैर कानूनी असासों के बारे में भी तहकीकात कर रही है। जगन ने कांग्रेस पार्टी और सीबीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि तहकीकाती एजेंसी का इस्तेमाल उन्हें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। जगन ने कहा कि उनके वालिद ने 30 साल से ज्यादा अरसे तक एक वफादार खादिम की हैसियत से कांग्रेस की खिदमत की, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया। इस दौरान एक अदालत ने जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी को 14 दिन की सीबीआई तहवील में दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है कि सुषमा स्वराज और रेड्डी भाइयों के दरमियान ताल्लुकात की तहकीकात होनी चाहिए। पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनार्दन रेड्डी और उनके बहनोई की गिरफ्तारी सिर्फ एक छोटा सा मामला है और भी कई मामले ऐसे हैं। उन्होंने सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू के साथ रेड्डी भाइयों के ताल्लुकात की छानबीन का मुतालबा किया। बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने रेड्डी भाइयों से अपने किसी तिजारती ताल्लुक से इनकार किया। जारी रखते हैं कौमी खबरों के सिलसिले को। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुमित्रा सेन लोकसभा में मवाखिजे से बच गए हैं। वो ऐसे पहले जज बने थे जिनका राज्यसभा में मवाखिजा किया गया था। लोकसभा ने फैसला किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए जिन्होंने आखिरी लम्हे में इस्तीफा दे दिया था। वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने यह ऐलान किया। जस्टिस सेन पर इल्जाम था कि उन्होंने अदालत के रिसीवर की हैसियत से फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। सदर जमहूरिया ने इतवार को उनका इस्तीफा कबूल कर लिया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर को गुजरात के लोक आयुक्त के मसले पर हंगामे की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी अरकान की तरफ से फिर गुजरात की गवर्नर कमला बेनी अग्रवाल को वापस बुलाए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के अरकान ऐवान के बीचों बीच पहुंच गए और गुजरात की गवर्नर को वापस बुलाने का मुतालबा किया, जबकि समाजवादी पार्टी के अरकान की तरफ से उत्तर प्रदेश में वकीलों पर की गई फायरिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जे जयललिता को उस वक्त एक धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कर्नाटक में उनके खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों के केस में शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। जस्टिस दलवीप भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने कहा कि चीफ मिनिस्टर शख्सी हाजिरी से छूट हासिल करने की कोशिश करते हुए मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में मुसलसल तीसरे सेशन में इजाफा हुआ। सोने की कीमत 90 रुपए इजाफे के साथ 28,280 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मंडियों में सोने की कीमतों में इजाफे का असर हिंदुस्तान में पड़ रहा है। चांदी की कीमतों में भी मुसलसल 5वें सेशन में इजाफा हुआ और 400 रुपए इजाफे के साथ चांदी की कीमत 65,400 रुपए फी किलो हो गई। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 108 पॉइंट्स की गिरावट आई। हालांकि पिछले 3 दिनों से शेयर मार्केट्स में उछाल देखा जा रहा था। दुनिया भर में एक बार फिर वक्त हो गया कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजौर के मकामी लीडरों ने कहा है कि अगवा किए गए बच्चों की रिहाई के लिए तालिबान के साथ बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि बच्चों को जल्द छुड़ा लिया जाएगा। कबायली लीडर मलिक अयाज और मलिक सुल्तान जेब ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उनकी रास्त बातचीत नहीं हुई है, बल्कि दरमियानी अफराद के साथ उनकी बातचीत हुई है और शुरा इस बारे में फैसला करेगी। बाजौर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले ये बच्चे ईद के दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जहां 25 बच्चों का तालिबान ने अगवा कर लिया। तालिबान ने अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि इन बच्चों के माँ बाप ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की थी, इसीलिए उनका अगवा किया गया। इराक में खुदकुश धमाकों में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश मैगजीन द लेटेस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया कि 2003 और 2010 के दरमियान इराक में 1003 खुदकुश बम धमाके हुए, जिनमें 12,284 लोग मारे गए और इसी मुद्दत के दौरान इत्तेहादी फौजों पर 79 खुदकुश धमाके किए गए, जिनमें 200 लोग मारे गए। इस सर्वे में जंग में मारे जाने वाले जुमला लोगों और जख्मियों के आदादोशुमार शामिल नहीं हैं। IMF के साबिक चीफ डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन उनके खिलाफ रेप केस के इल्जामात खत्म होने के बाद अमेरिका से फ्रांस पहुंच गए हैं। उन पर न्यूयॉर्क के एक होटल में काम करने वाली एक औरत ने इल्जाम लगाया था कि डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन ने उनके साथ दस्त दराजी की है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से उन्हें अमेरिका के एक घर में नजरबंद रखा गया था। पिछले महीने उन पर इल्जाम लगाने वाली औरत के वकीलों ने इल्जामात वापस ले लिए थे और तहकीकात के दौरान पता चला था कि इन दोनों के दरमियान आपसी रजामंदी से ताल्लुकात कायम हुए थे।
अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने समंदरी तूफान आयरन से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरा लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जाए। ओबामा ने तूफान से बुरी तरह मुतासरा इलाके क्रिस्टी, वीन और पीटरसन का दौरा करते हुए कहा कि उन्हें मुतासरा लोगों की मुश्किलों का अंदाजा है और हुकूमत ने उनकी तकलीफें, मुश्किलें दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की हिदायतें दी है। तूफान से न्यू जर्सी रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है, जहां कई घर और सड़कें बह गई हैं और लाखों लोग बिजली से महरूम हैं। जापान में तूफान ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से 30 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लापता हैं। कई इलाकों में बिजली और कम्युनिकेशन का निजाम दरहम होकर रह गया है और सैकड़ों मकानात और इमारतें बह गई हैं। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन शुरू किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि तूफान तलाश की वजह से मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। कई इलाकों में सड़कें बुरी तरह मुतासर हैं, जिसकी वजह से इमदादी कामों में रुकावटें पेश आ रही हैं। सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात का ऐलान पीर को किया गया। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इन दोनों 5 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है और पहला मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। इससे पहले इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया और वाहिद T20 मैच में भी इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की थी। BCCI के ओहदेदारों ने बताया कि सचिन तेंदुलकर टखने की चोट की वजह से वनडे सीरीज के मैचेस नहीं खेल सकेंगे। तेंदुलकर ने हफ्ते को पहले वनडे में भी हिस्सा नहीं लिया था। US ओपन के मौजूदा चैंपियन राफेल नदाल इतवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दरमियान गिर पड़े, जिससे 2 घंटे पहले उन्होंने चौथे राउंड में जगह बनाई थी। 25 साल नंबर 2 खिलाड़ी तीसरे राउंड में अपने करीबी दोस्त डेविड नलबांडियन को हराने के बाद स्पेनिश मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब उन्हें दर्द हुआ और वो ड्रामाई तौर पर दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और गिर पड़े। ये थी आज की खबरें। अब फरासत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।